بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس دنیا میں بہت سی رنگ و نسل کی قومیں آباد ہیں جن کے مذہب اور عقائد ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ دنیا میں موجود کچھ مذہب تو اس قدر عجیب و غریب ہیں کہ ان پر یقین کرنے والوں اور ان پر اپنی زندگیاں اور دولت لٹانے والوں کی دماغی حالت پر شک ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی مذہب کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں شاید پہلے کبھی آپ نے نہ سنا ہو۔ ناظرین، ویسے تو ہمارا دین اسلام دوسروں کے مذہب کا مذاق اڑانے سے منع کرتا ہے، لیکن اگر کوئی چیز بذات خود ایک مذاق ہو تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ اس لیے یہ ویڈیو جسٹ انفارمیشن کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاستا فوریزم کی۔ آپ سب نے سوئیاں یا پھر نوڈلز تو کھائے ہی ہوں گے، لیکن کیا آپ ایسے کسی دیوتا کے بارے میں جانتے ہیں؟ اسپیگٹی یعنی وہ مٹیریل جس سے نوڈلز تیار ہوتے ہیں کا بنا ہو۔ دنیا میں ایک ایسا مذہب بھی پایا جاتا ہے جس کے پیروکار ایک اڑتے ہوئے اسپیگٹی دیوتا پر یقین کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ آج سے 5000 سال پہلے اسی دیوتا نے دنیا کو تخلیق کیا۔ پاستا فوریزم کوئی پرانا یا قدیم مذہب نہیں، بلکہ اس کی بنیاد آج سے 15 سال قبل امریکہ میں رکھی گئی، جس کا بانی بوبی ہینڈسم نامی ایک شرابی تھا جس نے ایک سوشل ٹیسٹ کے دوران اس مذہب کی بنیاد رکھی۔ یہ مذہب دنیا کے تمام مذاہب کو رد کرتے ہوئے اپنے عقائد کو عظیم قرار دیتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس بے سروپا مذہب کی کون مانے گا، لیکن آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ اس مذہب کے لاکھوں لوگ پیروکار ہیں۔ جو لوگ جگہ جگہ اپنے پروگرام منعقد کرتے رہتے ہیں۔ ان کی لوہے کے برتن کی طرح کی عجیب و غریب ٹوپی ان کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ ناظرین، اب رخ کرتے ہیں بھارت کا۔ بھارتی ریاست راجستھان کے گاؤں کے ایک مندر میں ایک پرانے موٹر سائیکل کی پوجا کی جاتی ہے۔ یہ گاؤں بھارتی شہر جودھ پور سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ماجرا کچھ یوں ہے کہ 23 دسمبر 1988 کو چوٹلا کے ایک موزد دیہاتی کا بیٹا اوم سنگھ راٹھور اپنی موٹر سائیکل پر گھر آ رہا تھا کہ اچانک ایک درخت سے ٹکرا کر 20 فٹ کی گہرائی میں جا گرا اور اگلے دن اس کی لاش موٹر سائیکل کے ساتھ مل گئی۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ اس حادثے کے بعد عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے اور موٹر سائیکل پولیس اسٹیشن لائی گئی، جہاں اس کی چین اتار لی گئی تاکہ کوئی اسے چوری نہ کر لے۔ لیکن اگلے ہی روز موٹر سائیکل غائب ہو گئی اور جائے حادثہ سے ملی۔ اس عجیب و غریب واقعے کے بعد پولیس والوں نے موٹر سائیکل اوم سنگھ کے گھر والوں کو واپس کر دی، جس کے بعد اس کے خاندان والوں نے اسے ایک شخص کو فروخت کر دیا۔ لیکن یہاں بھی ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ایک بار پھر یہ موٹر سائیکل وہاں سے غائب ہو گئی اور 400 کلومیٹر دور دوبارہ حادثے کی جگہ پر پائی گئی۔ اس واقعے کے بعد نئے مالک نے بھی اس موٹر سائیکل کو لینے سے انکار کر دیا۔ ان واقعات کے بعد لوگوں نے اس موٹر سائیکل سے ایسی بہت سی داستانیں منسوخ کر کے اسے اوتار کا درجہ دے دیا اور ایک چھوٹا مندر بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی اور اس کا نام بلٹ بابا مندر رکھ دیا، جہاں روزانہ راجستھان بھر سے لوگ آتے ہیں اور اس کی پوجا کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں۔ یہاں سے گزرنے والے ڈرائیور اکثر اپنی گاڑی روک کر مندر آتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح اوم سنگھ اور اس کی موٹر سائیکل حادثات سے ان کی حفاظت کرے گی۔ ناظرین، اس بے تکی عقیدے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ میکسیکو اور وسطی امریکہ میں ایک نیا مذہب بڑی تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے، جس میں لوگ موت کی دیوی سینٹا موٹے کی پوجا کرتے ہیں اور اب تک اس کے پجاریوں کی تعداد 1 کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ حالیہ برسوں میں تیزی سے مقبول ہونے والے اس عجیب مذہبی رجحان کی جڑیں ازتک تہذیب کی دیوی میکٹیکسیوک کا دوسرا روپ ہے، جسے موت کی دیوی بھی کہا جاتا رہا، جو اب سینٹا موٹے کے نام سے مشہور ہے۔ ہر سال اگست میں اس کا تہوار منایا جاتا ہے، جس میں سینٹا موٹے کو ایک خاتون کے مجسمے کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے اور لوگ اسے اٹھا کر سڑکوں پر گشت کرتے ہیں۔ سینٹا موٹے کی آڑ میں پجاری یقیناً موت کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح موت کا خوف بھی جاتا رہتا ہے۔ ناظرین، آپ شاید اس بات سے نا واقف ہوں کہ نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں
3 سال کی ایک بچی کو زندہ دیوی کا درجہ دیا گیا ہے۔ نیپال کی روایات کے مطابق پجاریوں نے 3 سالہ بچی کو دیوی قرار دیا اور اسے کھٹمنڈو کے تاریخی دربار میں بھیج دیا۔ ناظرین، ایسی دیویوں کی اس وقت تک پوجا ہوتی ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں۔ ان دیویوں کو کماری کہا جاتا ہے۔ لال ساڑی میں ملبوس 3 سالہ بچی ترشنا شاکیا کو ان کے گھر سے قدیمی دربار لے جایا جاتا ہے جہاں ان کی روایتی طور پر پوجا کی جاتی ہے اور اب اسے زندہ دیوی کی حیثیت سے مقامی دربار میں رکھا گیا ہے۔ روایات کے مطابق ترشنا اس وقت تک کماری رہے گی جب تک بالغ نہ ہو جائے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ تب تک اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ نگہبان۔